الحمدللہ۔ جی باجی اچھا، الحمدللہ۔ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا؟ کیا ٹاپک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہ پاک ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، شیاطین کے شر سے، ہر شر سے، اور ہمارا پڑھنا اور ہمارا عمل قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیے، ریکارڈنگ، اوکے۔ سب سے پہلے تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اسلامی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا، ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم پریکٹسنگ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن تعلیم پراپر ہم نے نہیں لی ہے۔ تو جو چیزیں ہماری بیسک ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب مطلب مجھے پچھلی دفعہ اتنا فیڈ بیک آیا ہے اور اتنے لوگوں نے آگے بڑھائی ریکارڈنگ، اتنے لوگوں نے آگے ریکارڈنگ بڑھائی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے کہا کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر ہمیں اس کی ڈیپتھ، اس کی یہ ساری باتیں نہیں پتہ تھیں، تو بہت مزہ آیا۔ تو میں نے اس وجہ سے اس دفعہ چوز کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اسلام کی زبان میں یا دینی زبان میں یا قرآن کی زبان میں یا حدیث کی زبان میں، ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کوئی نام نہیں ہے، ہے، تو وہ کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ تاؤز نہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کیا مطلب ہے؟ تاؤز طاؤس، طاؤس کا مطلب کیا ہے؟ تاؤز ہاں، یہ بنا تاؤز اعوذ باللہ کے کہتے ہیں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پتا ہے۔ نہیں، طاؤس کا مطلب نہیں پتا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میں اچھا بتاؤں، مجھے طاؤس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب لوگوں نے سمجھ لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے سمجھ لیا کہ اس کو اسلامی زبان میں طاؤس کہتے ہیں اور طاؤس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ جو لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طاؤس کہتے ہیں اور طاؤس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ ویری گڈ۔ اب کیسے، مطلب ہمیں کیسے پتہ ہے یہ بات؟ ہمیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فَاسْتَعِذْ جو ہے اس میں فا ہٹا دیں گے تو یہ تعوذ بن جاتا ہے، تعیذ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو۔ تو یہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ سورہ نحل میں جو آیت کا پارٹ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تعوذ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ چاہو جب قرآن پڑھو۔ یعنی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ رجیم کا مطلب ہے مردود۔ شیطان رجیم کا مطلب ہے مردود، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ نحل میں ہے، مجھے آیت نمبر تو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس یعنی اگر آپ قرآن سے دلیل لیتے ہیں کہ کیسے اس کو طاؤس کہتے ہیں، تو یہ آیت لے لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اور طاؤس کا مطلب ابھی آپ کو بتایا کہ پناہ مانگنا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ نحل کی، تو اس کی جو تفسیر ہے وہ واقعہ میں انشاءاللہ
کافی لمبا مطلب اس آیت کی تفسیر ہے، ایک واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی، لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جب بھی آپ کہیں بھی ہوں، ایون آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، ایون آپ کسی سے فون پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایون آپ گھر میں چلتے پھرتے آپ کو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے یا برے برے خیالات آتے ہیں، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایوری تھنگ از فرام شیطان. نفس اور شیطان جو ہے یہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں. کبھی کبھی نفس کو آپ قابو کر سکتے ہیں مگر شیطان کو تو قابو نہیں کر سکتے نا. نفس کو تو پھر بھی نفس کے 3 سٹیجز ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا بہت بندہ قابو کر سکتا مگر شیطان کو قابو نہیں کر سکتے. تو اللہ نے سکھایا کہ شیطان مردود سے میری پناہ مانگو. جب تم میری پناہ مانگو گے پھر تم میری پناہ میں آ جاؤ گے. اس کی ایک ایگزامپل آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا بہت بڑا قلعہ ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی جس کو بھی حفاظت میں آنا ہے وہ میرے قلعے میں آ جائے. تو آپ کو جب بھی کوئی ڈاکوؤں سے، چوروں سے یا کسی اور طریقے سے جان کا، مال کا، عزت کا کوئی بھی خطرہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس قلعے میں چلے جائیں گے، کیونکہ بادشاہ نے سب کے لیے بولا ہوا ہے. یہ نہیں کہ عورت نہیں آ سکتی، بچہ نہیں آ سکتا، آدمی نہیں آ سکتا، بوڑھا نہیں آ سکتا، امیر نہیں آ سکتا، غریب نہیں آ سکتا، نیک آ سکتا ہے، گناہگار نہیں آ سکتا. یہ نہیں کہا بادشاہ نے. بادشاہ نے اپنی پوری رعایا کو بولا ہوا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرا یہ قلعہ ہے، بے دھڑک آ جانا کسی سے پوچھے بغیر اور ٹائم دیکھے بغیر. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بادشاہ کے قلعے میں چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے، اپنی فیملی کو بھی لے کے چلے جائیں گے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام اپنے قرآن میں سورہ نحل میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے شیطان مردود. رجیم کا مطلب ہے مردود. شیطان رجیم سے میری پناہ مانگو. تو اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ جو الف سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے میں، اور جو اوز ہے وہ طاووس کا ہے. ایکچولی طاووس کا جو تا ہے وہ گرامر ہے، لیکن ایکچولی ورڈ جو ہے وہ عین، واو اور ذال ہے. اس کا مطلب ہے پناہ. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ پناہ ہے اور یہ طاووس ہے. جن کو نہیں پتا وہ لکھ لیں اپنے پاس. اور یہ ان کی زبان پر آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کی زبان پر آتا ہے جنہیں یقین ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر آپ کو مطلب ہی نہیں پتا ہے تو آپ کو یقین کیسے ہوگا؟ پھر تو صرف ایک بولنے کی پریکٹس ہو جائے گی، رائٹ؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مائنڈ نہیں کرتا، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہوگا یہ طاووس ہے، یہ سورہ نحل میں اللہ نے آیت اتاری ہے اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو آپ اس مثال کو اپنے ذہن میں لیں کہ کوئی بادشاہ ہے اور وہ کہتا ہے وقت بھی نہیں دیکھو، یہ بھی نہیں دیکھو، تم گناہ گار ہو، تم نیک ہو، تم مرد ہو، تم عورت ہو، کچھ بھی نہیں دیکھنے کی، تو بس میرے قلعے میں آ جاؤ، تمہیں پناہ مل جائے گی، تم بچ جاؤ گے، چور سے، ڈاکو سے، عزت، مال، جان، اولاد سب بچ جائے گا تمہارا. تو ظاہری بات ہے ہمیں دوسرا کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جن کو شیطانی خیالات ستاتے ہیں، جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جو اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، جو اوور ویلمڈ رہتے ہیں، جو ڈپریس رہتے ہیں، جن کو انزائٹی رہتی ہے، جو پریشان رہتے ہیں، جو فیوچر کا سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، بچوں کا سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، پیسوں کا سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی طرح طرح کی پریشانیاں جن کو ستاتی ہیں، وہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ میں آپ کو لکھ کر کے دے دوں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے ہوتا کیا ہے. ان پریشانیوں کی وجہ سے انسان کی جب زبان چلتی ہے تو وہ بھی الٹا سیدھا بکواس کرتی ہے، زبان بھی الٹا بکواس کرتی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور گناہ گاروں کے ساتھ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جو بھی بندہ پریشان ہوتا ہے
اس کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، یا پھر جھگڑے کے وقت کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو ایسے ایسے الفاظ نکلتے جو بندے نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. یہ سب شیطان ہے، سب کچھ شیطان ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یہ آپ سوچیں. صبح اور شام، صبح مانگیں تو شام تک پناہ میں، اور شام کو مانگیں تو شام سے لے کے دوسرے دن صبح تک پناہ میں آپ آ جاتے ہیں. اچھا، انسان کو شیطان کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے شیطان کی طرح افعال کا صدور ہو. ہر بری چیز شیطان سے مشابہ ہے. کبھی کبھی ہم انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ شیطان نما انسان ہے، شیطانی باتیں کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے نا. تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے اعمال شیطانی ہوں، یا پھر اس کی زبان جو بولتی ہے وہ شیطان کی زبان ہے نا. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم زبان سے کرتے ہیں یا پھر ہم اپنا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں. تو اس وقت جب ہم بار بار ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو انسان اس طرح سے کہتا ہے کہ یار یہ تو شیطان نما انسان ہے. یہ ہے تو انسان، شیطان نہیں ہے، مگر شیطان نما انسان ہے، یہ شیطان ہے. تو شیطان ہر بری چیز، ہر برا عمل کا جو سمبل ہے وہ ہم نے شیطان بنایا ہوا ہے. شیطان کے بارے میں ایک محاورہ بھی ہے کہ اس کا سر شیطان کے سر کی طرح کا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ طلعها كأنها رؤوس الشیاطین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس درخت کی شاخیں شیطانوں کے سروں کی مانند ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی جہنم کی جو درخت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس درخت کی شاخیں شیطانوں کے سروں کی مانند ہیں. تو اس وجہ سے اب دنیا میں یہ محاورہ، عربی لوگوں میں یہ محاورہ ہے کہ اس کا سر شیطان کے سر کی طرح ہے. اس کا سر شیطان کے سر کی طرح ہے. اب سر کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمیں ہیڈ نظر آتا ہے، اس سر کی بات نہیں ہو رہی. اس کے اندر جو خیالات پکتے رہتے ہیں نا، کھوپڑی کے اندر، دماغ کے اندر، سر کے اندر، ایکچولی سر کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ محاورہ کہاں سے اور کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ عربی لوگوں نے جو ہے یہ اس آیت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہے قرآن میں کہ اس درخت کی شاخیں شیطانوں کے سروں کی مانند ہیں. شیطان جو ہیں وہ، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کے ساتھ دور کیا. یعنی لعنت ایسے نہیں کہ صرف دور کر دیا، بلکہ اس پر لعنت کا مطلب ہے پھٹکار. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ اس کو یہاں سے نکال دو، یہ رجیم ہے، مردود ہے. اور اس کے ساتھ پھٹکار بھی کہی، لعنت بھی کہی، اور فرشتوں نے نیزوں سے اس کو مار مار کے آسمان سے زمین کی طرف پھینکا. پھر اس پر ستاروں کے شراروں کی بھی مار پڑتی رہے گی، اور اسی کے ساتھ اس کی پھٹکار قائم رہے گی. یعنی جو ہم شہاب ثاقب جو شوٹنگ سٹار بولتے ہیں وہ. تو اس لیے یہ رجیم اس کو کہتے ہیں جس کو پتھروں رجم کر دیا جائے نا، جس کو سنسار کر دیا جائے تو مردود ہوتا ہے. تو یہ رجیم اس کو کہا گیا ہے. شیطان اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور ہر بھلائی سے دور ہے. وہ جنت سے دور ہے اور دوزخ سے بہت قریب ہے. ہم کیوں شیطان کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ٹاپک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے؟ بتائیے. شیطان سے پناہ مانگے نا. شیطان تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کیا ہے، کیا شیطان کا اسٹیٹس کیا ہے، ہے؟ رائٹ؟ کیونکہ شاباش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ طاووس ہے. طاووس کیا ہے؟ پناہ مانگنا ہے. کس سے پناہ مانگنا ہے؟ شیطان مردود سے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں.
اور وہ کون ہے جس کی پناہ میں آنے کے بعد ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، ہم حفاظت میں آ گئے. اگر ایک بچہ دوڑتا ہوا جائے اور اپنی ماں کو چپک جائے، لپٹ جائے، تو وہ ماں کی پناہ میں آ گیا نا. اب اس کو دوسرے بچے مار نہیں سکتے، کوئی بڑے اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماں کی پناہ میں آ گیا. وہ بھاگ کر کے گیا، ماں کو گلے لگا گیا، بس ماں کی گود میں چھپ گیا. اور پھر آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کبھی کہ بچے جب کوئی شرارت کرتے ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ دوسرے بڑے بچے ان کو کسی کی گیم خراب کر دی اور اب وہ بچے اس کے پیچھے بھاگیں گے، ماریں گے، ڈانٹیں گے، کچھ بھی کریں گے، یا بڑوں کی کوئی چیز خراب کر دی اور بڑوں سے ڈر ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے بچہ جاتا ہے ماں کی گود میں، جا کے لپٹ جاتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے. اب اس کا غم بھی دور ہو جاتا ہے، اس کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں، بس ماں مجھے بچا لے گی، چاہے ایون دو کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، کسی بڑوں کی گیم خراب کی ہے، یا کسی بڑے کا کوئی ڈاکیومنٹ خراب کر دیا ہے، یا کچھ اور کر دیا ہے، یا کچھ اور کر دیا ہے، کچھ توڑ دیا ہے، یا کوئی بھی شرارت کی ہے نا. ایسا ہی ہے نا. جب یہ ایگزامپلس آپ کے دماغ میں ہوں گی جو آپ اپنے اراؤنڈ ہر روز دیکھتے ہیں، تو تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی پناہ مانگنے سے ہم جب اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یعنی بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے اس نے جو بھی کیا ہے، جان کے بھی کیا ہے، شرارت کے طور پہ کیا ہے، جان کے کیا ہے، کچھ توڑ دیا ہے، کچھ نقصان کر دیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اور وہ بچہ بار بار یہی کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں ماں کی گود میں جا کے چھپ جاؤں گا، میری ماں سنبھال لے گی سب کچھ، مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا. اس بچے سے سیکھیے کہ طاؤز کیا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا طاؤز کیا ہے. طاؤز کی یہ اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے. رب کون ہے؟ رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پناہ، مطلب شیطان سے پناہ مانگو میری، باللہ، میرے نام کے ساتھ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ. الف جو زبر ہے، الف کے اوپر جو زبر ہے، اس کو آپ لکھ لیں، اس کا مطلب ہے میں. اعوذ پہ الف کے اوپر جو زبر ہے، تو جو الف ہے اس کا مطلب ہے میں. عین واو زال اوز، اس کا مطلب ہے پناہ. باللہ، اللہ سے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے. کس کی؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین کون ہے جس کی ہم پناہ مانگ رہے، جس کے گود میں جا کے ہمیں چھپ جانا ہے، جس کے پاس جا کے ہمیں پتہ ہے اس نے پناہ میں لے لیا. دیٹس اٹ. نو ون کین ڈو اینی تھنگ. لیکن آپ نے دیکھا ہے شیطان کا زور جس کے اوپر نہیں چلتا، جس نے اللہ سے پناہ مانگ لی، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی دوسرے انسان کو یوز کرتا ہے جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے. کیونکہ ہر انسان تو شیطان سے پناہ ہر وقت نہیں مانگ رہا ہوتا. پھر وہ اس بندے کو، انسان جو ہے وہ دوسرے بندے کو جس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اس کو ستاتا ہے زبان سے یا پھر اپنے عمل سے. تو اگر آپ کبھی یہ سوچیں کہ یار میں تو پناہ مانگتی ہوں، لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مجھے بہت ستاتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ وہ شیطان سے پناہ اللہ کی نہیں مانگتے. تو شیطان ان کو جو مشورہ دیتا ہے وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور وہ اس لیے شیطان ان کو مشورہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے دیتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر اس کا زور نہیں چل رہا، آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس کے لیے بیسٹ ٹیکنیک یہ ہے کہ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی ہیں تو اس وقت آپ شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہیں اللہ کی. ساتھ میں کہہ دیا کریں ہر اس انسان سے پناہ مانگتی ہوں جو میرے حق میں شر ہے. ساتھ میں یہ بھی ملا لیا کریں
تو پھر آپ انسانوں سے بھی بچ جائیں گے. جب وہ ارادہ بھی کریں گے شیطان کی باتوں میں آ کے آپ کے ساتھ کچھ کرنے کا، تو یا تو آپ پر اثر نہیں کرے گا، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کو برا نہیں لگے گا، یا پھر وہ کر ہی نہیں سکے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں. بیسیکلی انسان کے اندر انسان کا شر نہیں ہے، بیسیکلی انسان کا شر نہیں ہے. انسان کے اندر وہ شر کا جو زور چلتا ہے وہ شیطان کا ہے. حسد شیطان پیدا کرتا ہے، جلن، نفرت، بدگمانی، اوور تھنکنگ، پریشان رکھنا، یہ سب شیطان کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ چیزیں نہیں ہیں، انسان کا اس کے اوپر زور چل رہا ہے. جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو تو سمجھ کر، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ الف کے اوپر جو زبر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بتائیے کوئی مجھے بتائے گا کیا ہے الف کے اوپر زبر کا میننگ؟ میں میں. اور عین واو زال، اس کا کیا مطلب ہے؟ پناہ. پناہ. اسی کو طاؤوس کہتے ہیں. اب آپ طاؤوس دیکھ لیں، تا جو ہے وہ عربک کی گرامر ہے. وہ میں ابھی گرامر تو آپ کو نہیں پڑھا سکتی کہ تا کا مطلب کیا ہے، لیکن تا از سیپریٹ. جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ عین واو زال ہے. میں پناہ مانگتی ہوں کس؟ آپ باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے قلعے کے اندر آنے کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں رکھا ہے، رات میں آنکھ کھلے سمجھ کے پڑھیں. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں انسانوں کے شر سے. وہ دو ہی تو چیزیں ہیں. میں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہوں خبیث جنات مردوں عورتوں کے شر سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے تھے نا باتھ روم جاتے وقت کہ خبیث جنات مردوں عورتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہوں. تو اب آپ انسانوں سے، خبیث جنات مردوں عورتوں کے شر سے، نفس کے فتنے سے، اور زبان کے شر سے، اور شیطان مردود کے شر سے آپ پناہ مانگتے رہیں. لیکن جب آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کس سے کہہ رہے ہیں، کس کے نام کے ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں. اس مالک کے نام کے ساتھ، اس مالک سے پناہ مانگ رہے ہیں جس کی پناہ میں آپ آ گئے تو بس دیٹس اٹ. دیٹس اٹ. دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا ہے، پوری دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا ہے کبھی بھی، یا آج کے دور میں بھی کوئی بادشاہ ایسا ہے جس نے کوئی وقت مقرر نہیں رکھا اور کہا ہے کہ آ جاؤ میرے قلعے میں، حفاظت ہو گئی تمہاری؟ کوئی بادشاہ ایسا ہے پوری دنیا میں؟ ہاں میزائلز بنائے ہیں تو اس میں ریس لگی ہوئی ہے. ہاں چاند پہ جانا ہے، مارس پہ جانا ہے، ستاروں پہ جانا ہے تو ریس لگی ہوئی ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب آج سے 30 40، میرا خیال ہے 40 سال پہلے پہلی دفعہ جب چاند پر لوگ گئے، وہ دن اور آج کا دن، اس 40 سالوں سے وہ اپنی سر ٹکرا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے پوری دنیا کو کہ چاند پہ کیا ہو رہا ہے اور کون سی مخلوق رہتی ہے، اور گھومنے کے لیے کس کو جانا ہے، اور وہاں کیا ہے، اور وہاں پانی کیسے آئے گا، بجلی کا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مطلب یہ 40 سال سے کیوں کیوں اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ ہے، کوئی دنیا میں اس کا فائدہ ہے؟ اور ایک اکیلا چاند تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی گیلیکسیز بے شمار ہیں، ہزاروں ستارے سیارے ہیں. تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ادھر لگائیں جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جب آپ کو تفسیر پتہ چل جائے گی، اس کی گہرائی پتہ چل جائے گی کہ آپ جس سے کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ آپ کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ ذات کون ہے؟ اور ہمیں بتا بھی خود اللہ ہی سکھا رہا ہے. سورہ نحل میں یہ آیت ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. مجھے اس کا نمبر، آیت نمبر نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں
کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کیوں ہم شیطان کا پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. تاکہ کیوں حکم دیا؟ تاکہ دوزخ سے دور رہو تم اور جنت کے نزدیک ہو جائے. جزا اور سزا کے مالک کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، شیطان مجھ سے دور ہے اور تو مجھ سے قریب ہے، لہٰذا ہر حال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھ یہاں تک کہ تجھ پر شیطان کا داؤ نہ چلے اور کسی بہانے وہ تجھ پر قابو نہ پا سکے. یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بتا رہے، گائیڈ کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ مجھ سے دور ہے اور ہر بھلائی سے دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے اور دوزخ سے بہت قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پناہ میری مانگا کرو تاکہ تم دوزخ سے دور ہو جاؤ اور جنت کے قریب ہو جاؤ. یہ پناہ مانگنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں ہر بندہ کہتا ہے ہم کسی کو ریزن کیوں دیں بھائی. اب آپ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ریزن، ہر بات کا ریزن دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ شیطان سے پناہ مانگو، ساتھ ساتھ ریزن بتا رہے ہیں کہ اس لیے تاکہ تم جنت کے نزدیک ہو جاؤ اور جہنم سے دور ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، شیطان مجھ سے دور ہے، تم مجھ سے قریب ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ بادشاہ، یہ رب، یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کی رحمت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھو یہاں تک کہ تم پر شیطان کا داؤ نہ چلے اور کسی بہانے وہ تم پر قابو نہ پا سکے. حسن ادب کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حسن ادب کا لحاظ رکھو، تو حسن ادب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اب حسن ادب کی تشریح سن لیجئے. حسن ادب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا. جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا. اپنی جان، مال، اولاد اور تمام مخلوق میں جتنی بھی تمہاری اپنی استطاعت ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا احساس کرنا، رضا کا لحاظ کرنا. یعنی پہلے اللہ کی رضا کا لحاظ کرو، بعد میں دوسری چیزیں دیکھو. اگر بندہ ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس پر ہمیشہ رہتا ہے تو اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے شیاطین کے فتنوں سے، وسوسوں سے، نفس کے خطروں سے اور قبر کے عذاب سے، قیامت کی شدت سے، دوزخ کے عذاب سے اور اس کے قرب سے نجات حاصل ہوگی. کس کے قرب سے؟ اللہ کے قرب سے نجات حاصل ہوگی. یعنی اللہ کا قرب ملے گا اور دوزخ کے عذاب اور دوزخ کے قریب ہونے سے نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جنت الماوا کے اندر پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جو نہایت عمدہ رفیق اور ساتھی ہیں. ایسا بندہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرایاب ہوتا رہے گا، یعنی فیضیاب ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا. کس کا قابو؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تیرا قابو جو ہے وہ میرے خاص بندوں پہ نہیں چل سکے گا. خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کون ہے میرے خاص بندے؟ جو حسن ادب کا لحاظ کرتے ہیں. حسن ادب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا،
اپنی جان مال اولاد و تمام مخلوق میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کا پہلے لحاظ رکھنا، بعد میں دوسروں کا لحاظ کرو۔ اگر بندہ ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرے گا، اس پر قائم رہے گا، تو اس کو پھر نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب کس چیز سے نجات حاصل ہو جاتی ہے؟ شیطان کے فتنوں سے، وسوسوں سے، نفس کے خطروں سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی شدت سے، دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے قریب ہونے سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ بتائیے، اب آپ مجھے یہ بتائیں فارمولہ بنا کیا؟ ان باتوں سے کیا فارمولہ بنا؟ بتائیے، فارمولہ کیا بنا اس سے؟ کسی کو سمجھ آیا؟ کسی کو آتا ہے فارمولہ بنانا؟ کہ جب آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگی اور آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، رائٹ؟ جب تم اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو میں نے ایک ورڈ بتایا، حسن ادب کا لحاظ کرنا ہے۔ حسن ادب کیا ہے؟ آپ نے پناہ مانگی، دیکھیے بھائی، اف، یہ فارمولہ بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے اور ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات کو کیسے کر رہے ہیں۔ پناہ کیا ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پناہ مانگ کے چپ چاپ بیٹھ تو نہیں جانا نا، اللہ نے تو اپنی پناہ میں لے لیا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابندی، ٹھیک ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا اس میں اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، چاہے کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں، دنیا کی کسی مخلوق کے لیے۔ اللہ کے حکم کا اللہ کے حکم کا لحاظ کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور طاقت بھر، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے حکم ماننا اور کیا کرنا؟ جو اللہ نے منع کیا اس سے رکنا، یعنی امر بالمعروف۔ امر بالمعروف تو نیکی کا حکم دینا ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے اس وقت۔ اللہ کا حکم ماننا، ممنوعات جو ہیں، جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا ہے زنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اللہ نے کہا ہے شراب نہیں پینا تو نہیں پینا، اللہ نے کہا ہے کوئی بھی حرام کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ممنوعات کا لحاظ کرنا، اس کو ادب ملحوظ کہتے ہیں۔ پھر ملے گا کیا؟ اب اگر آپ کو جنت چاہیے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ جنت سے قریب ہو گئے۔ یہ فارمولہ ہے، ہر چیز میں اللہ کی رضا کو پہلے دیکھنا۔ بچوں کی رضا دیکھ رہے ہیں، دیکھیں، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو رک جائیں، سمجھا دیں اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسے نہیں طالبان کی طرح ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں، اپنی طاقت کے مطابق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب، حسن ادب کا لحاظ کرنا۔ پھر آپ کو ملے گا کیا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، قیامت کی شدت سے بچ جائیں گے، شیطان کا قابو آپ کے اوپر نہیں چلے گا، وسوسوں سے، نفس کے خطروں سے بچ جائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور دوزخ کے قریب ہونے سے بچ جائیں گے، نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور ایسے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، یہ ہیں اللہ کے خاص بندے، اور اسی کو کہتے ہیں مومن۔ لیکن مسلمان تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن مومن یہ ہیں اللہ کے خاص بندے۔ یہ فارمولہ ہے، بس۔ یہ فارمولے میں امر بالمعروف نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اب یہ بھی بتا دیجئے۔ اس فارمولے میں صرف آپ کے اپنے اعمال آتے ہیں۔ آپ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے نہیں، اللہ نے جو منع کیا اس سے۔ کیونکہ اگر میں گناہ بولتی ہوں تو اس میں تو صغیرہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں۔ جو ممنوعات ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں،
جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کریں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایوری ڈے بیس پہ کیا ہے؟ ہیومینٹی ہے بس. جو بھی رشتہ ہو، ساس سسر ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، نیبر ہو، یتیم ہو، جو بھی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بتائیں. اب اللہ کا خاص بندہ بننے کا شوق ہے اگر کسی کو، تو اس کو یہ چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہیں. آ رہی ہے سمجھ؟ یہ فارمولا بن گیا بھائی. اب آگے چلتے ہیں. یہ سب کچھ تو اسے ملے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے قریب ہونے سے جنت الماوا. جنت الماوا جنت کا کون سا مقام ہے؟ جنت الماوا جنت کا وہ مقام ہے جہاں پر پیغمبر، صدیقین، شہید یعنی شہداء اور صالحین ہوتے ہیں. وہ جنت کے اس مقام کا نام ہے جنت الماوا. ماوا کا مطلب ہے رہنے کی جگہ نا. آپ کو پتہ ہے جنت کے لیولز ہیں، دوزخ کے بھی لیولز ہیں اور جنت کے بھی لیولز ہیں. تو جنت الماوا کے اندر پیغمبر رہتے ہیں، صدیقین، شہید اور صالحین کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کا خاص بندہ. اللہ کا خاص بندہ کا مطلب کیا ہے؟ مومن. ایسا بندہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا. یعنی اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شیطان سے. آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. جب بندے پر شیطان کو موقع نہیں مل سکے گا، یعنی شیطان پر قابو پانے کا، جب شیطان کو انسان پر قابو پانے کا جب موقع نہیں مل سکے گا، نہ اکیلے میں اور نہ لوگوں کے درمیان، نہ خیالات پر، نہ دل پر، نہ خواہشات پر، نہ اعصاب پر، بلکہ بندہ اس وقت اس قسم کی آواز سنے گا. کیا آواز سنے گا؟ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے خواہشات کو چھوڑا اور حق کی پیروی کی اور ہدایت پائی. ایسے شخص کے حق میں فرشتے باہم جھگڑتے ہیں. عالم ملکوت. عالم ملکوت کیا ہے؟ عالم کا مطلب ہے دنیا، ملکوت فرشتوں کی دنیا. عالم ملکوت میں اس کو عزت کے نام سے پکارتے ہیں ایسے انسان کو. یعنی ابھی وہ انسان دنیا میں ہے جو ابھی ہم نے فارمولا بنایا، وہ انسان جو اللہ کا خاص، اللہ تعالیٰ نے خاص بندے، میرے خاص بندے، اللہ نے کہا بہت سارے خاص بندے ہیں آپ کے درمیان ہوتے ہیں. لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کو نوٹس نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کے خاص بندے ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عالم ملکوت یعنی ملائکہ کی جو دنیا ہے اس میں عزت کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ وہ جو فارمولا ہم نے بنایا اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں. اس میں خالص آپ کا اپنا عمل ہے. کوئی بھی ایسا کام جب آپ کا دل چاہے کرنے کا، یا ہمارا مال کہتا ہے کرنے کے لیے، یا ہماری اولاد کہتی ہے، یا ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو آپ کسی کو سمجھائیں گی، طریقے سے بتائیں گی، لیکن اگر وہ نہ مانے یہ اس کا عمل ہے. لیکن ہمیں خود تو رکنا ہے نا. ہمیں تو ہر وقت اس بات کا الرٹ ہونا ہے. وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب شیطان کا ہم پہ زور نہیں چل سکے گا. شیطان بہت بہکانے کی کوشش کرے گا اور اس کا زور ہم پہ نہیں چلے گا. یہ تب ہوگا. اور جب ایسا ہونے لگے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہونے لگے گا، وہ بندہ پھر اللہ کا خاص بندہ ہو جائے گا. اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا اس کو پھر ملائکہ کی دنیا میں ملائکہ عزت کے ساتھ پکاریں گے، جبکہ وہ بندہ دنیا میں ہوگا. اور اس کے لیے دوزخ کا عذاب، قبر کا عذاب، دوزخ سے قربت، سب کچھ، یعنی قیامت کے روز کی ہولناکیاں، سب کچھ، نفس کے خطرے اور شیطانی وسوسے، فتنے قریب قریب کے، سب چیزیں ایک قریب نہیں آ سکیں گی.
اور اگر آئیں گی بھی تو ٹکرائیں گی نہیں آپ سے. آپ کے پاس ایک بہت بڑا قلعہ یا ایک بہت بڑی حفاظت کی سمجھے شیلڈ ہو گئی. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ حسن ادب کا لحاظ رکھنا ہے. اور حسن ادب کیا ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا. اور آپ ایک دفعہ اور ریکارڈنگ سنیے گا اور ہر وقت اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ حسن ادب کا لحاظ کریں گے تب یہ ہوگا. ایک دفعہ کرنے سے نہیں، اس کو اپنی زندگی میں مطلب ہمیشہ اپنا لیں. جتنی بھی زندگی کی سانسیں ہیں، بندہ گول سیٹ اپ کرتا ہے. ارادہ گول سیٹ اپ کرنے کا مطلب یہ کہ سچا ارادہ، پکا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس ارادے میں کامیابی ضرور ڈالتے ہیں. محنت ضروری ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے بارے میں، ایسا اس لیے ہے کہ ہم اس بندے سے برائی اور بے حیائی کو رفع فرما دیں، بلا شبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے. یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خاص بندہ کا اور اب منتخب بندہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، ظاہر بھی ڈرتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی ڈرتا ہے، اور اندر سے دل سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں انسان، استغفار کرتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے فوراً سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے میرا خاص بندہ ہے، وہ اس لیے میرا منتخب کیا ہوا بندہ ہے کہ وہ بندہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے اور شیطان مردود اس سے بھاگتا ہے اور اس کی پکار سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے دور. جب ایسا بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی پناہ کی بات کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایسا بندہ جب اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا تو شیطان دور بھاگتا ہے. اب یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو اللہ والے لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم جنہیں اللہ والے کہتے ہیں یا جنہیں ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، وہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ان کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں اور آپ کے پڑھنے میں کتنا فرق ہوگا بتائیے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ برکات ہوتی ہیں، یہ برکات ہوتی ہیں اللہ والوں کی. یہ برکات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جو میرے خاص بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں. اور خاص بندے کون ہیں؟ خاص بندہ انسان کب بنتا ہے یہ بھی اللہ نے فارمولا بتا دیا. آپ الٹا جائیں، پورا الٹا جائیں ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے کہ ایک بندہ خاص بندہ ہے. بھائی اب آپ اپنے آپ سے سوال بڑے ہوئے، یہ خاص بندہ کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جو حسن ادب کو ملحوظ رکھے گا. پھر حسن ادب کی تشریح بتائی گئی ہے. وہ تشریح علماء نے بتائی کہ حسن ادب یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو جان، مال، اولاد اور ساری مخلوق سے ریلیٹڈ ہو، اس میں اللہ کی رضا کا لحاظ کیا جائے. جو انسان ہمیشہ یہ کرتا رہے گا، ہمیشہ، ناٹ ون ڈے، ناٹ ون ٹائم، جو کرتا رہے گا وہ اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا. اب الٹا جائیں، جب وہ یہ کرتا رہا اس نے گول سیٹ اپ کر لیا، پھر وہ اللہ کا خاص بندہ. اب وہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا، اب اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے. یعنی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھیں، برائی سے رکنا اور اللہ کا حکم ماننا، اندر سے باہر سے سیم عمل ہو، سیم سوچ ہو، ہر وقت انسان اس ریڈ لائٹ میں رہے، تو پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو. اب آپ بتائیے مجھے یہاں پر رک کر، ہم زبانی کلامی تو بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. لیکن جو بھی ہمارے دل میں آتا ہے، کیا ہم اس کو سیکنڈ تھاٹ دیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے؟
ہر معاملے میں کرتے ہیں کیا ہم ایسا؟ جب کہ اللہ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ سیم آیت ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، اس کا مطلب ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ اور آگے ایک ہی آیت ہے، اس کا اور پارٹ یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی عقل نہیں رکھتے ہو۔ یعنی شیطان کو فالو کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کے وسوسوں میں آنا، اس کی بدگمانی وہ جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جو لوگ فیوچر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، جو لوگ بچوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے نارمل پریشانی ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نارمل پریشانی، ایک ہوتا ہے اوور تھنکنگ کرنا۔ اوور تھنکنگ کرنا جو ہے وہ پھر ایک لیول اوپر ہو جاتا ہے، ریالٹی سے اوپر چلے جاتے ہیں، جو ہمیں ملا ہے اس کو انجوائے نہیں کرتے، اور بس وہ آگے کا سوچنے میں نا ہمارا پریزنٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرو اور شکر الحمدللہ دل سے بولو۔ شیطان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ تو دشمنی کیسے رکھو گے؟ ایسے بولو گے نا اللہ تو نے مجھے جو بھی دیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ سب کچھ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے دیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ کے پاس انگلیاں ہیں، آپ کے پاس پاؤں ہیں، آپ صبح اپنے بستر سے خود اٹھتے ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانا جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں پہنتے ہیں، جیسا رہنا چاہتے ہیں رہتے ہیں، جس سے ملنا چاہتے ہیں ملتے ہیں، جس سے نہیں ملنا چاہتے نہیں ملتے، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مطلب شوہر ہے، شوہر کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آئی مین ایوری تھنگ یو ہیو اٹ، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن ہے، رات ہے، نیند ہے۔ جن کو نیند آتی ہے میں کہتی ہوں اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی، ایون دو وہ محلوں میں رہتے ہیں۔ تو جو نعمتیں ہیں ان کو تو انجوائے کریں، ٹھیک ہے تھوڑی پریشانی ایک حد تک وہ دنیاوی طور پہ کہ بچہ پڑھ لکھ نہیں رہا تو چلو اس کو ٹیوشن دلا دو، اس کو سمجھا دو، اس کو بتا دو، ہلکان اس کو کرنا، اپنے آپ کو کرنا، یہ تو اسی طرح پیسوں کے معاملے میں مال کمانے، بھائی ٹھیک ہے یہ اسٹریٹجی چینج کر لو، دوسری ٹیکنیک کر لو، یہ نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا کرو، مگر ہلکان نہیں ہونا ہے۔ دنیا کی ریس کے لیے آخرت کی ریس میں لگیں، آخرت کمانے کی ریس میں لگیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو، یعنی اس کے کنٹرول میں نہیں آؤ۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تم عقل نہیں رکھتے۔ مقصد یہ ہے کہ خوش نصیبی، آرام، راحت، سب چیزیں جنت میں ملیں گی انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی ہیں جن کے پاس ہیں، نو ون از پرفیکٹ۔ جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی پرفیکٹ ہے، آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کا دکھ کیا ہے، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ان کی محرومی کیا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ ان کا کیا ہے، اپنے بارے میں سوچیں، ہمیں اپنا جواب دینا ہے، کسی اور کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اعوذ باللہ پڑھنے کے 5 فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اول، دین اور دنیا پر استقامت ہوتی ہے، یعنی نمبر 1۔ دویم یعنی نمبر 2 فائدے، شیطان مردود کے شر اور فساد سے انسان بچتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے اور قرب کے مقام پر داخلہ ہو جاتا ہے، جو میں نے آپ کو اگزامپل دی، دیکھیں وہی بات آ گئی۔
نمبر 4، پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن یعنی جنت الماوا میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ نمبر 5، زمین اور آسمان کی مدد کا حصول اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جسے آپ لوگ اس کو آپ ایسے کہیں گے نمبر 5 کو کہ لوگوں کے ساتھ جو موکل ہو جاتے ہیں نا، آپ لوگ موکل بات بہت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ موکل ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ جن کی صورت میں بھی موکل ہوتے ہیں، شیطان کی صورت میں بھی موکل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی صورت میں بھی موکل ہوتے ہیں، اور انسانوں کی صورت میں بھی موکل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان میں اس بندے کی مدد کرنے کے لیے اس کے تابع ہو جاتے ہیں یا اس کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان مردود نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں حکم دوں گا وہ تیرے اغوا سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنے کی درخواست کریں۔ اور وہ پناہ میں کیسے آنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا یہ کانورسیشن ہے۔ شیطان نے کہا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میں حکم دوں گا وہ تمہارے اغوا سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنے کی درخواست کریں۔ بتائیے، سبحان اللہ۔ جب ہم درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے درخواست کریں گے، میں اپنی ہدایت کے ذریعے دائیں جانب سے اور اپنی عنایت کے ذریعے بائیں طرف سے، اپنی نگہداشت کے ذریعے اس کی پشت سے، اور اپنی مدد کے ذریعے اس کے سامنے سے اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سبحان اللہ۔ اے ملعون، تیرا ٹھکانہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تیرا بہکانا، اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتے ہیں اے ملعون، تیرا بہکانا میرے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کن بندوں کو؟ جو اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے سے اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، یعنی اللہ کی پناہ تو مانگو مگر گناہوں کے دروازوں کو بھی بند کر دو۔ بسم اللہ پڑھ کر اطاعت اور بندگی کے دروازوں کو کھول دو۔ ایک روایت ہے کہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس روزانہ 360 لشکر بھیجتا ہے۔ جب مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ نظر فرمانے سے شیطان کا ایک لشکر تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور محبت تو دیکھیے، اللہ کی رحمت اور محبت دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو ہمارے اوپر کیوں چھوڑا ہے؟ اتنا ہی لوگوں کو پتہ ہے، اس سے آگے کی بات نہیں پتہ۔ تو یہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے، تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس۔ رب تو کہتا ہے شیطان سے کہ میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگے، تو اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا، میں اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو اپنی حفاظت میں لے لوں گا، مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل میں، ہر سوچ میں ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا لے، انسانوں کے شر سے بچا لے، خبیث جنات مردوں عورتوں کے شر سے بچا لے، زبان کے شر سے بچا لے، اور ہر اس شر سے بچا لے یا اللہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی۔ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو ہر اس شر سے بچا لیجئے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ آپ رب العالمین ہیں، جب آپ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں پوری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
جو آپ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو ہمیں اپنے کرنے کے لیے اجازت دی ہے، جس کام میں آپ راضی ہیں ہم سے وہ کام کروائیے، ہماری آل اولاد سے سب سے ایسے کام کروائیے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر اس کام سے، ہر اس عادت سے، ہر اس بات سے بچا لیجئے، ہر عمل سے بچا لیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم انی اعوذ بک من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہم انی اعوذ بک من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہم انی اعوذ بک